16 جولائی 2025 کی رات دمشق کی سڑکوں پر ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ لوگ روزانہ کی طرح اپنے کاموں سے لوٹ کر اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے، لیکن کسی کو کیا خبر تھی کہ اگلے کچھ ہی منٹوں میں آسمانوں سے آگ برسے گی۔ اچانک دمشق کی فضا میں گونج اٹھی، بموں کے دھماکوں سے، چیخوں سے، افراتفری سے۔ اسرائیلی فائٹر جیٹ نے اچانک سیریا کے سب سے اہم عمارتوں پر حملہ بول دیا۔ ٹارگیٹ تھا سیریا ڈیفنس منسٹری کا ہیڈ کوارٹر اور پریسیڈنشیل پیلس، یعنی سیریا کی طاقت اور حکومت پر سیدھا نشانہ۔ اس حملے کی تصویریں پوری دنیا کی میڈیا میں وائرل ہو گئی، لیکن سب سے بڑا سوال اٹھ کھڑا ہوا، آخر کیوں؟ کیا سیریا نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا؟ کیا کوئی جنگ چل رہی تھی؟ جواب ہے نہیں۔ سیریا کا اس وقت اسرائیل سے کوئی ٹکراؤ نہیں چل رہا تھا، لیکن پھر اسرائیل نے ایسا کیوں کیا؟ اسرائیل نے اپنی صفائی میں جو وجہ دی وہ سن کر ہر کوئی حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ ہم نے حملہ سیریا کی دروزی مائنورٹی کی حفاظت کے لیے کیا ہے۔ دروزی، آخر دروزی کون ہے اور کیوں اسرائیل ان کا مجنوں بنا ہوا ہے؟ آئیے اس کی صحیح حقیقت جانتے ہیں۔ اصل میں یہ وہی دروزی سمودائے ہے جو آج سے قریب 1000 سال پہلے مسلمان ہوا کرتا تھا، لیکن پھر انہوں نے اپنے لیے ایک بالکل الگ راستہ چن لیا۔ اتنا الگ راستہ کہ اب نہ وہ خود کو مسلمان کہتے ہیں، نہ دنیا کا کوئی بھی مسلم ملک انہیں مسلمان مانتا ہے۔ دروزی مذہب کی شروعات کیسے ہوئی؟ یہ کہانی صرف دلچسپ نہیں بلکہ بے حد رہسیمئی ہے۔ 11ویں صدی میں مصر میں فاطمی سلطنت کا ایک بادشاہ تھا، حاکم بن امر اللہ۔ وہ نہ صرف ایک حکمران تھا بلکہ شیعہ اسماعیلی جماعت کا امام بھی مانا جاتا تھا، لیکن اس کی سوچ اور حرکتیں اتنی عجیب تھی کہ آج بھی اتہاس کے پنوں میں وہ ایک رہسیمئی کنٹروورشیل شخصیت کے طور پر درج ہے۔ حاکم بن امر اللہ نے اپنے دور کے کئی فیصلے ایسے کیے جو کسی تانا شاہ سے بھی زیادہ ڈراونے تھے۔ اس نے لوگوں کی دنچریا ہی بدل دی۔ اس کا دربار رات کو لگتا، بازار رات میں کھلتی اور دن میں لوگ سوتے۔ اس نے فجر کی نماز پر پابندی لگا دی، رمضان کی تراویح بند کروا دی، مچھلی اور چائے جیسی عام چیزوں پر روک لگا دیا۔ اتنا ہی نہیں، اس کی حکومت میں کئی قاضی اور علماء کو معمولی بات پر قتل کروا دیا گیا۔ اس کی سلطنت میں ڈر اس قدر پھیل چکا تھا کہ بڑے بڑے لوگ مصر چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ لیکن پھر ایک دن اس نے دعویٰ کر دیا کہ خدا اسی میں نازل ہو چکا ہے، یعنی اب وہ خود کو زندہ خدا کہلوانے لگا، اور اس کے کچھ خاص لوگ اس بات کو پھیلانے لگے۔ انہی میں ایک تھا حسن بن حیدر فرغانی، جس نے حاکم بن امر اللہ کی خدائی کو ثابت کرنے کے لیے کتابیں لکھی جس کا نام تھا الرسالۃ الوائس۔ یہ بات مصر کی عوام کو برداشت نہیں ہوئی۔ انہوں نے کتاب لکھنے والے فرغانی کو قتل کر دیا۔ لیکن یہ سلسلہ یہی نہیں رکا۔ حاکم بن امر اللہ نے پھر حمزہ عزوزنی کو اپنا مذہبی مشن سونپا۔ حمزہ نے کئی کتابیں لکھی اور دروزی مذہب کی بنیاد ڈالی۔ بعد میں ایک ترک شخص محمد بن اسماعیل الدروزی نے اس فرقے کو پھیلایا اور لوگوں کو اس نئے مذہب کی طرح بلانا شروع کیا، لیکن لوگ غصے میں تھے۔ انہوں نے اسماعیل الدروزی کے خلاف مورچہ کھول دیا۔ تب اسے لبنان بھیج دیا گیا، جہاں اس نے دھیرے دھیرے اپنا مذہب پھیلا لیا۔ اس کے نام پر ہی اس مذہب کو دروزی کہا جانے لگا۔ دروزی مذہب کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے کہ حاکم بن امر اللہ مرا نہیں بلکہ غائب ہو گیا ہے۔ وہ قیامت کے دن واپس آئے گا اور پوری دنیا پر حکومت کرے گا۔ اب بات کرتے ہیں ان کے مذہبی طور طریقوں کی۔ یہ لوگ اپنے مذہب کو بہت خفیہ رکھتے ہیں، کسی غیر کو اپنے مذہب میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ اگر کوئی غیر دروزی بننا چاہے تو ممکن نہیں، کیونکہ ان کے یہاں کنورژن منع ہے۔ اور یہی نہیں، اگر کوئی دروز اپنا مذہب چھوڑنا بھی چاہے تو چھوڑ نہیں سکتا۔ ان کی عبادت گاہوں کو خلوت خانہ کہا جاتا ہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے، کون سی عبادتیں ہوتی ہے، آج تک کوئی نہیں جانتا۔ دروز لوگ قرآن یا بائبل جیسی آسمانی کتابوں پر یقین نہیں رکھتے۔ یہ خود کو مصر اور بھارت کی پراچین تہذیب سے جوڑتے ہیں۔ ان کا اپنا کیلنڈر ہے جو 408 ہجری سے شروع ہوتا ہے، یعنی وہی سال جب حاکم بن امر اللہ نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ آج دنیا بھر میں 10 لاکھ کے قریب دروزی لوگ ہیں، جن میں 6 لاکھ سے زیادہ سیریا میں، 2.5 لاکھ لبنان میں اور قریب 1.2 لاکھ اسرائیل میں رہتے ہیں۔ اب آپ کو چونکانے والی بات بتاتے ہیں، اسرائیل میں موجود دروز لوگ اسرائیلی فوج کا حصہ ہے، جبکہ مسلمان اور عیسائیوں کو اسرائیلی آرمی کبھی جوائن کرنے نہیں دیا جاتا۔ اسرائیل خود انہیں دور رکھتا ہے۔
वहीं दुरूज लोग इसराइल की मिलिट्री में बड़े बड़े ओहदे पर हैं। तो क्या इसराइल का सीरिया पर हमला सिर्फ दुरूज लोगों की हिफाजत के लिए था, या फिर ये एक लंबी साजिश का हिस्सा है जिसमें एक ऐसा मजहब जो मुसलमानों से कट चुका है उसे और ताकतवर बनाया जा रहा है ताकि मुस्तकबिल में उसे मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। अब सवाल ये है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है? इसराइल और दुरूज लैला मजनू कैसे बन गए? आप हकीकत जानकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये रिश्ता मोहब्बत का नहीं बल्कि साजिश का है। जब इसराइल बना तो उसे अरब मुल्कों से नफरत थी, मुसलमानों से डर था और फिलिस्तीनी जिन्होंने इन्हीं यहूदियों को रहने के लिए ज़मीन दी थी उनसे खुली दुश्मनी थी। ऐसे में एक छोटा सा गिरोह सामने आता है, दुरूज। ये लोग इसराइल की फौज में भर्ती हो जाते हैं, उसकी मदद करते हैं और अरब दुनिया के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इसराइल को ऐसे ही लोग चाहिए थे जो अरबी दिखे, मुसलमान दिखे, मगर दिल से उसके वफादार हो, जैसा कि आज कुछ मुस्लिम हुक्मरान इसराइल के वफादार बने हुए हैं। आज यही दुरूज इसराइली फौज में है, सियासत में है और जासूसी नेटवर्क में भी शामिल है। जब मुसलमानों की मस्जिदें गिरती है और बम बरसते हैं तो दुरूज की वफादारी इसराइल की तरफ साफ दिखाई देती है। मगर ये सिर्फ वफादारी नहीं, एक बहुत पुरानी सोच है। दुरूज ऐसा मजहब है जो ना कुरान को मानता है, ना उम्मत को, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को। ये लोग कहते हैं हमारा खुदा कोई और है, वो इंसान की शक्ल में था और फिर गायब हो गया। अब सोचिए, जब कोई ऐसा मजहब जो मुसलमानों से अलग हुआ फिर अपना खुदा बना लिया और अब इसराइल की गोद में बैठा है, तो क्या ये सब यूं ही हो गया? इसराइल उन्हें गले से लगा रहा है, इन्हें ताकतवर बना रहा है और सीरिया जैसे मुस्लिम मुल्कों पर हमला करने के लिए दुरूज की हिफाजत का बहाना बना रहा है। ये सिर्फ हिफाजत नहीं, ये साफ साफ इशारा है कि जो उम्मत से अलग होगा वो इसराइल का प्यारा बनेगा और जो उम्मत के साथ रहेगा वो बमों का शिकार बनेगा। अब फैसला हमें करना है कि पर्दे के पीछे के रिश्ते को समझे या जो दिखाया जा रहा है उसी को सच मानते रहे। इतिहास गवाह है, जब भी कोई कौम अपने असल मजहब से भटकती है उसने ना खुद सुकून पाया और ना उनसे दूसरों को सुकून मिला। और अब उसी दुरूज कौम के नाम पर इसराइल जैसे जालिम मुल्क को एक बहाना मिल गया बम बरसाने का, खून बहाने का और पूरे मिडिल ईस्ट को और ज्यादा तबाह करने का। लेकिन ये सिर्फ सीरिया की कहानी नहीं है, ये एक सबक है हर उस मुसलमान के लिए जो अपने मजहब से दूर हो रहा है, हर उस हुकूमत के लिए जो अपने लोगों की हिफाजत नहीं कर पा रही और हर उस इंसान के लिए जो ये समझता है कि मजहब को छुपाकर हकीकत से भागकर सुकून मिल जाएगा। क्योंकि जो लोग अपने हक से दूर हो जाते हैं वो फिर किसी के नहीं रहते।